اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام خلافت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کا یہ پہلا خلیفہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نظریاتی تیار کردہ ہوا وہ مشن جس کو سنبھالنے کے لیے مسند خلافت پہ جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو پہلے دن جو احکامات جاری کرتے ہیں وہ یہ تھے کہ مدینہ کے مزدور کی جتنی اجرت ہے اتنی اجرت میری منتخب کر دی جائے، کیونکہ میں خلافت کے امور نپٹاتے ہوئے اپنا کپڑے کا کاروبار تو نہیں کر سکوں گا، گزر بسر کے لیے میرے کھانے پینے کے لیے ایک مزدور جتنی تنخواہ میں بیت المال سے لے لیا کروں گا جس سے میں اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالا کروں، تاکہ مجھے معلوم ہوگا کہ مدینہ کا مزدور جس انداز کے ساتھ گزارا کرتا ہے خلیفہ بھی اس انداز کے ساتھ گزارا کرے گا، تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ریاست میں خوشحالی کتنی ہے، کوئی لوگ تنگ دست تو نہیں ہیں۔ اگر مزدور مشکل میں ہے تو خلیفہ بھی مشکل میں ہوگا۔ یہ وہ نظام تھا جس کی وجہ سے اسلامی فلاحی ریاست کا ایک سٹرکچر دنیا نے لیا اور آج تک پوری جدید دنیا اس نظام کے ذریعے چل رہی ہے، لیکن افسوس مسلمانوں نے اس نظام کو بلا دیا۔ اور یہی نہیں، معزز سامعین، 2.5 سال کے عرصہ خلافت میں آخری وقت میں جب نزاع کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ وصیت فرما کے جاتے ہیں کہ میں نے بیت المال سے جتنی بھی تنخواہ لی اس کا تخمینہ لگا کے جمع کر کے وہ ساری کی ساری واپس دے دی جائے، اور میں نے بیت المال سے جو چیزیں جائز تھی خلافت کے منصب کے لیے لی وہ بھی میری طرف سے واپس کر دی جائیں۔ صدیق اکبر نے ایک رتی برابر بھی چیز نہیں رکھی، وہ سب کے سب واپس لوٹا دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نظریاتی طور پہ اس حد تک کمیٹڈ لوگ تھے، اس حد تک منسلک لوگ تھے کہ وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ اپنی مادی طاقتوں کو نیچے رکھ کے انہوں نے روحانی طاقتوں کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ مادی طاقتیں ان کی غلام بن گئی تھی۔ آج بھی اگر مسلمانوں نے فتح حاصل کرنی ہے، مسلمانوں نے دنیا کو مادی طور پہ اپنے قدموں کے نیچے رکھنا ہے، تو انہیں روحانی طور پہ بلند ہونا ہوگا۔ اللہ ہمیں روحانی بلندیوں سے سرفراز